چھوٹا ہو جاتا ٹھیک تھا. صحیح فرمایا آپ نے. بس فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد. کہہ دیجئے آپ کہ نہیں سوال کرتا ہوں میں تم سے کچھ اجرت رسالت کے سلسلے میں الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہ حسنا، اور جو نیکی کا مرتکب ہوگا ہماری بارگاہ میں ہم اس کی نیکی کو بڑھاتے جائیں گے، اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو یہ محبت ہے جس کی بنا پر ہماری نماز قبول، یہی محبت ہے جس کی بنا پر ہمارے روزے قبول، یہی محبت ہے جس کی بنا پر ہماری عبادتیں قبول. اور اگر یہ محبت درمیان سے نکال دی جائے تو نماز بغیر روح کے ہے، روزے کی کوئی حیثیت نہیں اگر عشق اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر عشق اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے، تو موت بھی اس کی شہادت کی موت ہے. کل وہ حدیثیں ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں، آج اسی پر تھوڑا سا کتابوت و عبود بہت جلدی میں مسائب پر انشاءاللہ آنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب محبت کا کرشمہ کیا ہے کہ تم قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ نیکی ہے. یہ جب محبت ہوگی اور اس محبت کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس محبت کا کرشمہ کیا ہے؟ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے مات مغفورا، وہ بخشا ہوا مرتا ہے. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے مات مستکمل الایمان، وہ کامل الایمان مرتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ محبت کیا چیز ہے؟
کہ اس محبت کے ساتھ اگر آدمی مرتا ہے تو شہید وہ ہے، مغفور وہ ہے، تائب وہ ہے، کامل الایمان وہ ہے۔ یہ محبت کیا چیز ہے؟ تو اب اس محبت، دیکھیے جس چیز کو، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری لینی ہے تو اس کے لیے ویسا امتحان دینا ہوگا۔ سمپلی اس کو جو ہے وہ ہائی اسکول پاس کرنا ہے تو اس کے امتحانات اس طرح کے ہوں گے، تو جیسی سند آپ کو چاہیے ویسا امتحان ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر محبت کے کرشمے اتنے سب ہیں کہ شہادت ہے تو اسی محبت کے صلے میں، ایمان ہے تو محبت کے صدقے میں، تو اب وہ کوئی عام محبت نہیں ہوگی۔ یہ اہم شے ہے، چونکہ اس کے رزلٹس اچھے ہیں، اس کا نتیجہ بڑھیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ محبت صرف زبان سے کہہ دینے سے نہ ہم محب کہلائیں گے نہ ہم شیعہ کہلائیں گے۔ یہ جو بات میں تقریباً ہر مجلس میں گھما پھرا کے کہہ دیتا ہوں کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ رضا تقی نقی نام رکھ لیا آپ نے، وسیع حسن احسان نام رکھ لیا، تو نام رکھ دینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ پھر کیسے ہوگا؟ کہا وہ محبت جو شہادت کی حد تک لے جائے۔ ایک سوال پہلے میں آپ سے کروں پھر اس پر گفتگو دی، کیسے ممکن ہے کہ آدمی صرف اظہار محبت پر شہید کا مرتبہ پا جائے؟ معمولی مرتبہ شہید کا نہیں ہے۔ جزا اور سزا اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ ایک آدمی نے ہماری کنپٹی پہ ادھر سے رکھا ریوالور، ایک آدمی نے ادھر سے، ایک آدمی پشت پر ایک آدمی سامنے، اور دو آدمیوں نے صاحب جبڑے جو ہے کھول دیے اور پوری ایک شراب کی بوتل منہ میں پلٹ دی۔ میں مجرم ہوں، میں خطاوار ہوں۔ صاحب کیسے نہیں؟ شراب کا سزا معلوم ہے کتنی بڑی چیز ہے شراب۔ چھٹے امام نے فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کا پانی کسی زمین پر پہنچے، زمین سیراب ہو، اور اس سیرابی کے نتیجے میں اس زمین پر گھاس اگائے، میرا گھوڑا اس گھاس کو کھا لے، میں ایسے گھوڑے پر سواری نہیں کروں گا۔ تو آپ نے سمجھا شراب؟ لیکن اس کے باوجود، اتنا زبردست گناہ ہونے کے باوجود شراب کا، کیا میں مجرم ہوں؟ میں خطاوار ہوں؟ نہیں صاحب، میرے بس میں نہیں تھا، میرے اختیار میں نہیں تھا۔ چار آدمی زبردستی صاحب کلاشنکوف کے جو ہے وہ اس پر کہ بھون دیں گے تم کو، جان کا بچانا واجب، ہمارے منہ میں ڈال دی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہاتھ پیر باندھ دیا ہمارا۔ تو جزا اور سزا اس کا تعلق اختیاری عمل پر ہے، جبری عمل پر نہیں ہے۔ یہ ایک قانون ہوا، اور یہیں سے ہم کو فرق محسوس ہو جائے گا عصمت اہل بیت اور عصمت ملائکہ میں۔ اس لیے کہ ملائکہ جس حال میں ہے ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے۔ ایک 2 سال کا بچہ، کیا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو ثواب دیا جائے کہ ابھی تک زنا نہیں کیا ہے؟ کیا 6 مہینے کا بچہ اس بات کا حقدار ہے کہ صاحب اس کو اجر ملنا چاہیے، 6 مہینہ پیدا ہوئے ہو گئے ابھی تک اس نے جو ہے کوئی چوری نہیں کی ہے؟ مطلب 6 مہینے کا بچہ، چوری کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں۔ اب اگر اس نے چوری نہیں کی تو کون سا کمال ہے؟ تو اگر جرم نہیں کیا، اختیار تھا اور نہیں کیا، تب کمال ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی عصمت میں اور انبیاء کی عصمت میں یہی، ملائکہ کی عصمت میں یہی فرق ہے۔ ملائکہ کی عصمت بچوں کی عصمت کی طرح جبری عصمت، اہل بیت کی عصمت اختیاری عصمت۔ تو ادھر گئے بغیر، اصل مقصد ہمارا عرض کرنے کا یہ ہے کہ جزا اور سزا کا تعلق کاہے پر ہے؟ اختیار پر۔ مجبوراً کوئی آپ نیک عمل کر دیجئے، اس کا کوئی ثواب نہیں، مجبوراً کوئی گناہ ہم سے ہو جائے، اس کی کوئی سزا نہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ اب آئیے، انتقال ہو گیا، مر گئے، میدان محشر میں پہنچے، وہ لمبی لائن لگی ہے صاحب حساب و کتاب کی۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، وہ صاحب نان اسٹاپ چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ روایت میں ایک شخص نے آ کے مولا علی سے پوچھا، مولا یہ بتائیے شہید کا حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ تو شہید بلا حساب و کتاب جائے گا بہشت میں۔ اب ہم لوگ کھڑے ہیں صاحب،
پورے مرکز اہل بیت والے سب کے سب وہاں کھڑے ہیں حساب کے چکر میں، اور اتنے میں صاحب ایک گروپ آیا وہ چلا گیا. ہم نے بھائی یہ کون لوگ ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ صاحب یہ لوگ شہید ہیں، اس لیے ان کا کوئی حساب و کتاب تو ہم کو کھلے گا نہیں. صاحب یہ تو اچھی بات ہے صاحب، یہ لوگ چلے گئے صاحب ایک تلوار کھا کر کے، اور ہم لوگ یہ زندگی بھر جھیلتے رہے اور ہم کو یہاں حساب کتاب دینا پڑے گا. اب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیس دائر کر دیا، اس لیے کہ خدا عادل ہے. اس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ عدل سے کام لو، اور جو اللہ دوسروں کو کہے گا بندوں کو کہ عدل سے کام لو، وہ خود خلاف عدل تو کر نہیں سکتا. تو ہم کو اس کے سپریم کورٹ میں کیس کرنے کا حق ہے. پالنے والے ہم تھے جو بدر میں نہیں گئے، ہم تھے جو خندق میں نہیں گئے. اگر آپ نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا ہوتا، ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے اور بدر میں نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے. ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور خیبر میں نہ گئے ہوتے تو آپ کہتے. ہم اس دور میں ہوتے اور صفین میں علی علیہ السلام کی طرف سے جنگ نہ کرتے تو آپ کہتے. ہماری کیا خطا ہے؟ ہم کو آپ نے سن 1940 میں کراچی میں پیدا کیا، آپ نے ہم کو سن 1965 میں صاحب فیض آباد میں پیدا کیا، آپ نے ہم کو سن 42 میں لکھنؤ میں پیدا کر دیا. تو ہم اس زمانے میں تھے کب؟ ہم ہوتے نہ جاتے تو آپ کہتے. تو یہ صاحب اچھی زبردستی کہ ہم کو آپ نے 1400 سال کے بعد پیدا کیا، اور اس کے بعد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تم لوگوں کا حساب کتاب ہوگا تو اس لیے کہ تم لوگ شہید نہیں ہو. ہمارے سامنے حالات رہے ہوتے. آج بتائیے کیسے ہو جائیں شہید؟ ہم آج بھی تیار ہیں شہید ہونے کے لیے. جواب غزہ اب تو امام پردہ غیب میں ہے، بغیر امام کی مرضی کے تو کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا ہم یہ اللہ کے ہاں بحث کر ہی رہے تھے کہ تب تک ایک دوسرا گروپ آ گیا. کہنے کیا بھائی کیسی بھیڑ لگائے ہو تم لوگ؟ ہم نے کہا صاحب یہ زبردستی کی بات ہے. ہم اگر پیدا ہوئے ہوتے اس زمانے میں مدینے میں رہے ہوتے، پیغمبر کے ساتھ نہ گئے ہوتے تب تو بات بھی تھی. ہم پیدا ہوئے صاحب 1400 برس کے بعد، ہم کو شہادت کے فیض سے محروم کیوں رکھا گیا؟ تو ان لوگوں نے کہا یار تم لوگ تو چلو پیچھے، تم سے پہلے تو ہمارا کیس ہے. ہم نے کیوں کر لگا؟ ہم تو خیبر میں گئے تھے اور بچ کے چلے آئے. صلوات بر محمد. غور کیجیے، ہم تو خندق میں گئے تھے اور شہید نہیں ہوئے، ہم تو بدر میں تھے اور شہید نہیں ہوئے. تو پالنے والے ہم کو فیض شہادت سے کیوں محروم رکھا گیا؟ وہ قتل ہو گیا، اس کی حیات کا اعلان کر دیا آپ نے. ہم بچ کے چلے آئے تو ہماری زندگی کا کوئی وہ نہیں ہے، ہماری حیات کا کوئی اعلان نہیں ہے. تو ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی شہید کی حیات کا اعلان ہوا نا، تمہاری موت کا اعلان. اچھا کام کس کا زیادہ ہے؟ ایک سوال یہ بھی، جو میدان جنگ میں گیا ہے کام کس کا زیادہ ہے؟ شہید کا کہ جو زندہ بچ کے آ گیا اس کا؟ سامنے مثال موجود ہے. جنگ بدر پہلی جنگ، ادھر سے علی علیہ السلام، حمزہ، عبیدہ، ادھر سے 3 آدمی، عتبہ، شیبہ اور ولید. جنگ شروع ہوئی، حمزہ نے اپنے مقابل کو مارا، علی علیہ السلام نے اپنے مقابل کو مارا، عبیدہ نے حملہ کیا، تلوار کارگر نہیں ہوئی، پلٹ کے اس نے حملہ کیا، حضرت عبیدہ شہید ہو گئے. وہی تلوار کھچی ہوئی جس سے مولا نے اپنے مقابل کو مارا تھا، بڑھے اور عبیدہ کے قاتل کو بھی مار دیا. 3 آدمی گئے تھے، تینوں پلٹے. 2 نے حمزہ نے 1 کو مارا، علی علیہ السلام نے 2 کو مارا، عبیدہ بجائے سے قتل کرتے شہید ہو کے آ گئے. تو کام کس کا زیادہ ہے؟ علی کا نا. دوسرے نمبر پر حمزہ کا نا. اور عبیدہ بجائے ایسے کہ دشمن کا سپاہی کم کرتے خود ہی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. اسلام کا ایک سپاہی شہید ہو گیا. تو کام کیا غازی نے زیادہ، اور انعام کا اعلان کس کے ہو رہا ہے؟ شہید کے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ اور اپنے اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، روزی پا رہے ہیں. تو یہ ناانصافی کی بات معاذ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دوسری بات، ابھی آپ نے قانون بتایا کہ جزا اختیاری امر پر ملے گی. کیا شہید ہونا اختیار میں تھا عبیدہ کے جو شہید ہو گئے اور علی علیہ السلام نہیں ہوئے؟ کہا صاحب کیوں نہیں شہید ہو گئے؟ گئے ہوتے قتل ہو گئے ہوتے.
کہا تو کیا اسلام ایسے ہی سپاہی چاہتا؟ ہم گئے خیبر میں، ارے بھائی مرحب بھائی، وہ نکلا جھومتا ہوا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا صاحب آپ سے اونچا کوئی کافر دنیا میں نہیں ہے، ذرا مرحب بھائی اپنی تلوار لائیے گا، میری گردن کاٹ دیجئے تو میں شہید ہو جاؤں۔ کیا اسلام ایسے سپاہی چاہتا ہے؟ کیا دین ایسے سپاہی چاہتا ہے؟ یعنی آپ کو مرنے کی نیت سے نہیں جانا ہے، آپ کو راہ خدا میں جہاد کی نیت سے جانا ہے۔ مر گئے اتفاق ہے، مار دیا اتفاق ہے، تو حیات کا اعلان قتل کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ حیات کا اعلان اس لیے کہ وہ اختیار میں نہیں ہے، حیات کا اعلان قتل کرنے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی طے ہوا کہ جزا اور سزا کی بنیاد اختیاری عمل پر ہے، جبری عمل پر نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، بھیا قرآن قاعدے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے شہید کی حیات کا اعلان کیا ہے، ہم نے غازی کی موت کا اعلان تھوڑی کیا ہے۔ ہم نے حیات کا اعلان کیا نا شہید کی، غازی کی موت کا اعلان تو کیا نہیں۔ ہادی نام کیا ہے آپ کا؟ عابد۔ شاعر ہیں، میں نے کہا عابد شاعر ہیں۔ آپ کو کیا نام ہے؟ رضا صاحب نے کہا صاحب آپ کو یہی دکھائی دیے پورے مجمع میں شاعر، اور میں ان سے بہتر شاعری کرتا ہوں، میری شاعری کا اعلان آپ نے ممبر سے کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا بھائی میں نے ہادی کو کہا ہے، عابد کو کہا ہے کہ شاعر ہیں، آپ کو تھوڑی میں نے کہا کہ شاعر نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے کہ شاعر نہیں ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی جو میں نے کہا عابد شاعر، تو کیا وجہ ہے صاحب؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ 4-6 آدمی اکٹھا تھے اور انہوں نے کہا یہ عابد ان کا جھٹک کے پڑھ دیتا ہے، سمجھے آپ، کہنا وہنا آتا نہیں، شاعر وائر ہے ہی نہیں۔ تو چونکہ لوگ ان کی غیبت کر رہے تھے، تو جیسے غیبت کرنا جرم ہے ویسے ہی غیبت سننا جرم ہے۔ میں وہاں کھڑا تھا، یا تو فرار کر جاؤں، فرار کیسے کروں؟ جو غیبت کرے تو انہی کی گاڑی سے جانا تھا، تو فرار کر کے جائیں کہاں؟ تو اب ہمارے ساتھ مجبوری یہ تھی کہ ہم کہیں نہیں صاحب آپ غلط بات کہتے ہیں، عابد شاعر ہیں۔ تو عابد کی شاعری کا اعلان ہم نے کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ عابد کی غیبت ہو رہی تھی۔ آپ کو تو دنیا شاعر مانے بیٹھی ہے، آپ کی شاعری کا اعلان کیوں کریں؟ ویسے ہی اللہ نے اگر شہید کی حیات کا اعلان کیا، غازی کی حیات کا اعلان نہیں کیا، تو غازی کی موت کا بھی تو اعلان نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اس لیے کہ حیات کے وجہ نہ غازی ہونا ہے نہ شہید ہونا ہے، اس لیے کہ نہ غازی ہونا اختیار میں نہ شہید ہونا اختیار میں، تو بنیاد حیات نہ شہادت بنے گی، بنیاد حیات نہ غازی ہونا بنے گا۔ کہ بنیاد حیات کیا ہے؟ کہ جہاں اختیار ہے، اختیار کیا ہے؟ قتل ہونا نہیں۔ اختیار کیا ہے؟ قتل کرنا نہیں۔ کہ پھر اختیار کیا ہے؟ کہ اختیار ہے میدان جنگ میں جانا اور جمنا۔ جو میدان جنگ میں جا کے جم جائے، چاہے قتل ہو کے پلٹے چاہے قتل کر کے پلٹے، اس کے لیے حیات ثابت ہوگی، اور جو میدان جنگ میں جا کے بھاگ جائے، چاہے نفس چل رہی ہو چاہے دل دھڑک رہا ہو، اس کے لیے موت ثابت ہوگی۔ تو اب بنیاد حیات میدان جنگ میں جا کے جمنا ہے۔ ہم نے کہا صاحب ٹھیک مان لیا بنیاد حیات جمنا ہے، تو جب بنیاد حیات میدان جنگ میں جا کے جمنا ہے اختیاری عمل، تو کیوں شہید کی حیات کا اعلان آپ نے کیا اور کیوں غازی کی حیات کا اعلان نہیں کیا؟ کہ اس کے پیچھے راز ہے۔ کیوں تم نے عابد کی شاعری کا اعلان کیا، کیوں رضا کی شاعری کا اعلان نہیں کیا؟ اقبال، ان کا شعر سنائیے۔ آپ کہیں گے کون سا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر اختلاف ہو گیا، تدبیر کی تقدیر، تقدیر، ہاں یہ اس کو ذہن رکھیے، تقدیر نہ کہ تدبیر۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ میں سمجھتا ہوں شاید اسی شہداء کے تناظر میں اقبال نے یہ شعر کہا ہے۔ ایک یہ بھی تصور ہو سکتا ہے، میں کوئی نقاد نہیں ہوں، نہ شاعری مجھ کو آتی ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ شہداء بارگاہ خداوندی میں قتل ہو کے پہنچے، قدرت نے آواز دی بتاؤ میری راہ میں قربانی دینے والوں،
تمہیں اجرت کے طور پر کیا دے دیا جائے؟ یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، رضا کیا ہے تمہاری؟ اور یہ اتنی خودی ان کی بلند ہے کہ پتہ ہے روایت کیا کہتی، جواب کیا دیا انہوں نے پلٹ کے کہا پالنے والے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، خودی اتنی بلند ہے ان کی، بس اتنا کر دے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم پھر تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئی کہ ہمارا قانون ہے کہ جو ایک بار چلا گیا وہ دوبارہ نہیں جائے گا، اب اور تم کو کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ آپ ان دونوں آیتوں کی تفسیر پڑھیے، تفسیر نمونہ وغیرہ تو یہاں انگلش میں مل جائے گی، شاید وہاں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ اب جب ان کا پالنے والے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر تیری راہ میں قربانی دے، کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ایک بار کے بعد دوبارہ نہیں جائے گا آدمی، اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ تو اب جب خدا نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اور جو مانگنا ہو مانگو، پھر ان کی خودی بلند، بہشت نہیں مانگی۔ اب اس میں کچھ ایسے تھے بیچارے جو اس دنیا سے قتل ہو کے گئے تھے، وہاں تو وہ نعمت میں تھے، لیکن یہاں باپ رو رہا ہے جوان بیٹے کی موت پر، ماں رہ رہی ہے اولاد کے لیے، بیٹا رو رہا ہے باپ کے لیے، زوجہ رو رہی ہے شوہر کے لیے۔ تو اب انہوں نے وہاں اللہ سے فریاد کی، پالنے والے ہم تو یہاں خوش ہیں، اب اس سے زیادہ ہم کو اور کیا چاہیے؟ لیکن ہم جن کو اپنے پیچھے دنیا میں روتا بلکتا چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ ان کی تسکین کا سامان کر دے۔ اب جب ان شہداء نے اپنے ورثاء کی تسکین کے لیے وہاں مطالبہ کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ دوسری آیت کی شان نزول میں علماء مفسرین ہمارے فرماتے ہیں کہ جب بعد میں اسلام نے ترقی کی اور مال غنیمت سونا چاندی کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے بٹنے لگا تو کافی آسائش فراہم ہو گئی تھی، تو ان میں جو ان کے دوست یار ساتھی، کوئی بدر میں قتل ہو چکا، کوئی خندق میں قتل ہو چکا، کوئی خیبر میں، تو ان کو اپنے پرانے گزرے ہوئے ساتھی یاد آتے تھے، اور ایک افسوس ان کو ہوتا تھا کہ آج اتنی ترقی اور فراوانی ہے، یہ لوگ بیچارے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے مر گئے، کاش یہ ہوتے تو یہ بھی ان نعمتوں سے آج بہرہ مند ہوتے، یہ بھی اس روزی میں شامل ہوتے، یہ بھی اس رزق میں شامل ہوتے۔ تو ان کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، تم یہاں روزی کھا رہے ہو، وہ اپنے اللہ کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ تو وہاں چونکہ ایک وجہ تھی اعلان حیات کے لیے، وہ کر دیا گیا۔ شہید کو کوئی ضرورت اس طرح کی نہیں تھی، لہٰذا ان کی حیات کا اعلان، صلوات بر محمد وآل۔ تو چلیے صاحب وہ بھی حیات والے ہو گئے، تو غازیوں کا تو کیس حل ہو گیا، مگر مسئلہ ہمارا اب بھی پھنسا ہوا ہے نا، کہ پالنے والے وہ تو غازی تھے، گئے تھے میدان جنگ میں، جمے تھے، لڑے تھے، چاہے قتل ہو کے پلٹے چاہے قتل کر کے پلٹے، حیات ہماری کیا خطا ہے کہ جو ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے؟ ہم اس وقت رہے ہوتے، میدان جنگ میں نہ جاتے، آپ کہتے اب آواز قدرت آئے گی، نبی کی حدیث میں موجود ہے، کیا سمجھتے ہو میدان جنگ میں جو چلا گیا اور جم گیا اس کے لیے حیات ثابت ہے؟ مطلب کیا مطلب؟ اتنی محنت سے تو یہ طے ہوا کہ اختیاری عمل ہے میدان جنگ میں جانا اور جمنا، کہ وہ تو اختیاری ہے، لیکن لاکھ اختیار، ہر اختیاری عمل پر ثواب نہیں ملتا۔ صلوات بر محمد وآل۔ کیا جو بھی میدان جنگ میں جائے، جمے، لڑے، چاہے قتل ہو جائے چاہے قتل کرے، اس کے لیے حیات ثابت ہے؟ میں نے کہا صاحب ابھی تو ہم نے یہی کہا۔ کہا اب اس قصے کا مطلب بتاؤ کیا ہوا؟ دور پیغمبر ہے، فوجیں دونوں آمنے سامنے ہیں، ادھر سے ایک پہلوان نکلا، اب ادھر سے ایک صاحب دیکھ رہے ہیں، اچانک ان کو ارے کیا شاندار سواری ہے اس کی، کیا بہترین گدھا ہے، قانون کے مطابق جو مارے گا مال غنیمت اس کا، تو قبل اس کے کہ پیغمبر سے اجازت ملتی کہتے جاؤ فلاں تم، یہ اپنا انہوں نے صاحب گھوڑا کدایا آگے بڑھے کہ اگر میں مار دوں گا تو یہ گدھا مال غنیمت میں مجھ کو مل جائے گا۔ یہ بیچارے صاحب گئے میدان جنگ میں، تلوار نکالی، اتفاق سے وہ 20 پڑ گیا، یہ قتل ہو گئے۔ اب وہاں سے قتل ہو کے آئے تو میدان جنگ میں گئے، جمے، لڑے،
قتل ہو گئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہم ان کو شہید کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لیکن پیغمبر کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا اس کو شہید راہ خدا مت کہو، یہ شہید راہ حمار ہے، یہ گدھے کی راہ کے شہید ہیں، اللہ کی راہ کے شہید نہیں ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا یہاں کے بعد پھر پھنسی، یعنی میدان جنگ میں جانا کمال نہیں ہے، جمنا کمال نہیں ہے، لڑنا کمال نہیں ہے، کمال یہ کہ نیت کیا تھی، اللہ کے لیے میدان میں گئے تھے یا گدھے اور مال غنیمت کے لیے گئے تھے؟ اسی لیے قرآن نے فی سبیل اللہ کی قید لگائی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا کہہ کے بات ختم نہیں کی گئی، شرط کیا لگی؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جائے، جانا کمال نہیں، جمنا کمال نہیں، قتل کرنا کمال نہیں، قتل ہونا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا کیا تم نے۔ کہا اب جب مسئلہ فی سبیل اللہ کا ہے تو اس کا تعلق میدان میں جانے سے نہیں ہے۔ آدمی میدان میں گیا ہے لیکن فی سبیل اللہ نہیں، قتل ہو گیا ہے، حیات نہیں اس کے لیے، شہادت نہیں اس کے لیے۔ آدمی میدان جنگ میں گیا ہے، جمع ہے، لڑا ہے، تعلق کائے سے کا نیت سے ہے، فی سبیل اللہ، نیت اللہ کے لیے ہے کہ نہیں۔ اور نیت کا تعلق زمانے کا قیدی نہیں ہوتی، نیت زمانے میں مقید نہیں ہوتی۔ اگر نیت صاف ہے، یہی تو تم کہہ رہے تھے نا، وہ گیا تھا لیکن نیت نہیں تھی، شہید نہیں کہلائے گا۔ تم نہیں گئے تھے، اگر نیت سچی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب آپ سمجھ گئے میں کہاں لے کے چلا۔ اگر نیت سچی ہے تو بستر پر اپنے کراچی میں مر جاؤ گے، لکھنؤ میں مر جاؤ گے، لندن میں مر جاؤ گے، نیت اگر سچی ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، تو تم 1400 برس کے بعد مر جاؤ گے۔ نیتوں کی سچائی ہم جانتے ہیں، جزا ہم کو دینا ہے۔ بستر پر مر جاؤ گے صدق نیت کے ساتھ، ہوتے تو خندق میں جاتے، ہوتے تو خیبر میں جاتے، ہوتے تو بدر میں جاتے، ہوتے تو صفین میں جاتے، ہوتے تو کربلا میں جاتے۔ اگر نیت صادق ہے، اس سچی نیت کے ساتھ بستر پر مر جاؤ گے، میرا نبی آواز دے گا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اس طرح کی محبت لے کے مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ صلوات در محمد وآل۔ تمہاری نیت اگر سچی ہے تو آج بھی راستہ بند نہیں ہے، لیکن دعوے کا نام محبت نہیں ہے۔ صاحب تو بہت آسان کام ہے، اگر واقعاً اس بنیاد پر آدمی کو شہادت مل جائے تو ہم تو کہتے ہیں ہر شب جمعہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم یا فافوز فوزا عظیما۔ ایک کربلا والوں کاش ہوتے تو آپ کے ساتھ جاتے، آپ کے ساتھ ہوتے۔ کیسے جانچا جائے کہ نیت ہماری صحیح ہے؟ وہ تو وہ سمجھتا ہے اس کو جس کو اجر دینا، ہم کیسے مطمئن ہو کہ ہماری نیت صحیح ہے؟ ان کے لڑکے کی شادی تھی، ایسے ہی گفتگو ہوئی تھی کہ انشاءاللہ مولانا آپ کو اطلاع دیں گے، بلوائیں گے۔ ہم نے کہا ہاں ضرور حاضر ہوں گے۔ بعد میں جو ہے وہ معلوم ہوا 2 دن کے بعد کہہ رہے وہ آپ کو میل نہیں کیا، انہوں نے کارڈ نہیں بھیجا، ان کے لڑکے کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے فون کیا، بھائی مبارک ہو۔ کہنا ہاں وہ مولانا میں نے سوچا کہ یہ زمانہ جو ہے وہ ویسا ہے اور آپ کو بلا وجہ 50,000 روپے ٹکٹ میں لگ جائیں گے، آپ کہاں تشریف لائیں گے، پریشان ہوں گے۔ تو اب چونکہ شادی ہو چکی ہے اور آخری بیٹا تھا، اب ہونا نہیں ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ کو اس کی کیا فکر تھی، خرچ مجھ کو کرنا تھا نا، آپ کہتے تو، آپ اطلاع تو دیتے، آپ ایک فون تو کرتے، آپ میل تو کرتے، آپ کارڈ تو بھیجتے۔ ارے آپ ایک ٹکٹ کے میں چارٹر پلین کر کے آتا صاحب میرے لیے بچہ۔ کیوں اتنی ہم اصرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ چونکہ پتہ ہے کہ اب شادی ہو چکی، دوسری ہونا نہیں ہے، دوسرا کوئی بچہ ہے نہیں کہ یہ بلائیں گے۔ جب ہم کو یہ پتہ ہے کہ وقت نکل چکا تو ہم بہت اصرار کے ساتھ کہیں گے نا۔ شب جمعہ کھڑے ہوئے کربلا کا رخ کر کے اور ہم نے پڑھا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، ایک کربلا والوں کاش ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ پیچھے سے شیطان نے پکارا شاباش، اور آنکھ بند کر کے آنسو ٹپکا ٹپکا کے کہو، اس لیے کہ پتہ ہے نا اب تو کربلا ہو چکی ہے، اب تو کربلا ہونی نہیں ہے، تو کہنے میں کیا جاتا ہے، پھینکنے میں کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ ہمارے ذہن میں تصور آیا اور ہم نے یکجا کر کے کہا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم،
شیطان نے کہا شاباش مکار انسان شاباش، اور خلوص کے ساتھ کہے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ کربلا اب نہیں ہونی ہے۔ گھبرائے پالنے والے کیسے ہم کو اطمینان ہو، ہماری نیت سچی ہے، ہماری نیت صادق ہے، آواز قدرت آئے گی۔ اسی لیے میں نے ایک حسین کو روک رکھا ہے، پردہ غیب میں رکھا ہے، اور اس کے ظہور کا کوئی وقت معین نہیں کیا ہے، تاکہ جب تم، اور متوقع دن ظہور کا جمعہ رکھا ہے، تاکہ جب شب جمعہ کہو تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ اگر صبح میرا مولا ظہور کرے گا، صبح ہم حسین زماں کے ساتھ جائیں گے جہاد کے لیے، اگر اس نیت کے ساتھ تم مر جاتے ہو تو من مات علی حب آل محمد مات شہید۔ صلوات بر محمد اس طرح کی محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اس کو جوڑیے سب کو، اس لیے کہ جس کے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر صبح میرا مولا ظہور کرے گا، صبح ہم حضرت کے ساتھ شامل ہوں گے، تو اس تصور کے بعد وہ بالکل اپنے کو جو ہے وہ اپ گریڈ رکھے گا، نہیں اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا، نہیں رکھے گا کہ پتہ نہیں کب حضرت کا ظہور ہو جائے اور کب مجھ کو جانا ہو، یہ بھی ٹھیک رکھو، یہ بھی ٹھیک رکھو۔ اور جب آدمی ہر طرف سے ٹھیک ہوگا تو یہ ٹھیک اپنے کو کیوں کرے گا؟ اسی محبت کے تقاضے کی بنیاد پر۔ تو جب اتنا ٹھیک ہوگا آدمی تو من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو اس طرح کی محبت میں مرے گا وہ ہر وقت توبہ کیے ہوئے ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان۔ ایسی محبت جس کے اندر ہے وہ توبہ کیا ہوا ہے، وہ کامل الایمان ہے، وہ بخشا ہوا ہے، وہ شہید ہے۔ تو جو قرآن مطالبہ کر رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہیے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، کا مطلب یہ کہ بالکل الرٹ، آمادہ رہو کہ جب بلاوا ادھر سے آ جائے گا ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اس منزل پر پہنچ جاؤ گے عشق کی، جب اس منزل پر پہنچ جاؤ گے محبت کی، تب تم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں آج قرآن نے کہا تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی کو پتا ہے ذائقہ موت کا کیسا ہوتا ہے؟ شوق شہادت ہے جس نے ذائقہ بتایا ہے۔ ایک آدمی پوری دنیا میں ہے، ایک بچہ پوری کائنات میں ہے جس نے موت کا ذائقہ بتایا ہے۔ یہ سی محبت کی بنیاد پر ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ بیٹا کیف الموت عندک، قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں، عسل سے زیادہ شیریں۔ یہ ہے کرشمہ محبت کا، یہ ہے کرشمہ عشق کا۔ اگر ہمارے اندر اس طرح کی محبت اہل بیت سے ہو جائے تو من مات علی حب آل محمد مات تائبہ نا۔ اور جہاں امام کا بیٹا ہو اس کو کیسی محبت ہوگی اپنے باپ سے، اس کو کتنا لگاؤ ہوگا اپنے باپ سے، اور اس کو کتنا جذبہ ہوگا اپنے باپ کی حمایت کا۔ یہ کوئی نہ مورخ لکھ سکتا ہے، نہ کوئی خطیب پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ذاکر بیان کر سکتا ہے کہ صبح عاشورہ سے علی اکبر سلام اللہ علیہ کو میدان جنگ میں جانے کا کتنا اشتیاق تھا اور کتنا شوق تھا۔ ادھر جتنا زیادہ اشتیاق ہے میدان میں جانے کا، ادھر اتنی ہی زیادہ اذیت کا احساس ہے۔ کیسے اس جوان کو اجازت دوں میں؟ چنانچہ آپ اگر تاریخ پڑھیے ذرا سا ڈیپلی، الگ سے آپ کو نہیں ملے گا کہیں، لیکن آپ اگر توجہ سے پڑھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سب کو حسین نے باقاعدہ کہا جاؤ خدا حافظ۔ ایک اکبر ہیں کہ جن کی طرف رخ کر کے حسین نے نہیں کہا کہ جاؤ خدا حافظ، جن کے چہرے کی طرف تک نہیں رخ کیا حسین نے۔ تو کیسے گئے اکبر؟ جواب، وہ طریقہ اپنایا جس سے اکبر کو پتہ چل گیا کہ بابا راضی ہیں،
وہ طریقہ اپنایا جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہیں. کہا وہ کیا؟ کہ جب اکبر نے آ کے باپ سے فریاد کی بابا مجھ کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے، بجائے اس کے کہ حسین اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے، رخ کیا آسمان کی طرف اور ایک جملہ فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اس قوم پر تو گواہ رہنا. اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا. جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نظرنا الیہ، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا، میں اپنے اس بچے کی زیارت کرتا تھا. اللہ اکبر. اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہیں. اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے. صبح سے جس کا یہ شوق ہو کہ اجازت مل جائے تو ان ظالموں کو بتلاؤں اس کے گھوڑے کی رفتار کیا ہوگی. آپ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے، ہر بات روایت میں تھوڑی ہوتی. کچھ آدمی اپنی عقل سے سوچے کہ اس جوش اور اس ولولے کے ساتھ جب اکبر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی تو اس گھوڑے کی رفتار کیا رہی ہوگی. کیا اس تیز رفتار گھوڑے کا مقابلہ حسین جیسا بھوکا اور پیاسا 57 برس کا باپ کر سکتا ہے؟ کیا حسین اس گھوڑے کے برابر دوڑ سکتے ہیں؟ کیا حسین اس گھوڑے کے برابر چل سکتے ہیں؟ لیکن یہ محبت ہے، یہ لگاؤ ہے. کہا نا حسین نے کہ نانا جب کبھی آپ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا نظر نہ الیہ، میں اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا. روایت کہتی ہے اکبر گھوڑے پر چلے، حسین سے بیٹھا نہیں گیا، پیچھے پیچھے مولا بھی دوڑ پڑے. لیکن کہاں تک مقابلہ کرتے اس تیز رفتار گھوڑے کا؟ گر پڑے. مڑ کے جو اکبر بابا گھوڑے سے نیچے آ گئے، گھوڑے سے نیچے آ گئے اور باپ کے پاس آئے. جی کھول کے رو لو. آج حسین کے جوان کا تذکرہ، جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا، جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ تابوت نکالے گا. کیا پتہ ہمارا کیا حشر. یا اللہ یہ مرد و عورت آج جو اکبر کو حسین کے جوان کو رونے بیٹھے، خدا ان کے دلوں سے آج صبر اٹھا لے، ان کو رونے کی توفیق دے دے تاکہ فاطمہ کے زخموں کا مرہم بن سکے. ماشاءاللہ آپ کی آواز بلند ہو گئی. اللہ اکبر. جیسے ہی دیکھا باپ کو اتر آئے. بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، آپ تو رخصت کر چکے تھے، آپ کہاں چلے آ رہے ہیں؟ حسین کیا جواب دیں اپنے فرزند کو؟ حسین کے پاپ نے بیٹے کا جواب نہیں ہے، بس ایک فقرہ فرمایا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے. مطلب یہ کہ یہ بات بتانے کے لیے کہ کیوں آ رہے ہیں. جس کے سینے میں باپ کا دل ہے وہ سمجھتا ہے کہ اولاد سے محبت کیا. اچھا جاؤ جاؤ میرے بیٹے جاؤ. ایک بات کا خیال رکھنا میرے لال، جب تک سامنا رہے نا مڑ مڑ کے اپنی شکل باپ کو دکھلاتے جانا. مڑ مڑ کے اپنی شکل باپ کو دکھلاتے جانا. ابھی مجلس کے پہلے ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا میرا ایک کزن ہے، معاذ نام ہے اس کا، اس کو یہ مرض ہو گیا ہے، نسیں پھول رہی ہیں، حالت بہت خراب ہے، آج ذرا سا دعا کرا دیجیے گا. اللہ حسین کے جوان کے صدقے میں اس بچے کو شفا عنایت فرمائے. دل دکھا ہوا ہے نا، جس کی جو خواہش ہے آج طلب کیجیے اکبر کے صدقے میں. آقا حسین آج اس مجلس میں جو بھی آیا مولا تمہیں تمہارے اکبر کی قسم ہے مولا اس پر ایک توجہ کرتا. یہ آپ کے ہاں جو خدمت گزار ہیں بیچارے منو بھائی خدمت کرتے رہتے ہیں، پرسوں بھی کہا تھا انہوں نے، کل میں بھول جاتا تھا، اتفاق سے اس وقت یاد آیا. یہ بیچارہ اللہ اکبر کے طفیل میں اس کو اپنے بچوں سے ملا دے. 6-7 برس سے یہ بندہ خدا یہاں ہے، اپنی اولاد کو نہیں دیکھ پا رہا.
یا اللہ اس کے کام کو پورا کر دے. جاؤ بیٹا، جب تک سامنا رہے نا تب تک مڑ مڑ کے اپنی شکل باپ کو دکھلاتے جانا. اکبر میدان میں چلے گئے. حسین مشہور یہی ہے نا کہ در خیمہ پر بیٹھ گئے. خیمے کے اندر نہیں گئے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ در خیمہ پر بیٹھ گئے کا مطلب کیا ہوا؟ بے چین ہے حسین، بے چین ہے مولا. در خیمہ پر بیٹھ گئے. ماں نے نگاہیں گاڑ دی باپ کی طرف. باپ کا دل ہے نا، میرے بچے کو کچھ ہوگا تو حسین تڑپ جائیں گے. ہوا یہی. ایک مرتبہ حسین کا چہرہ بدلا. ماں تڑپ گئی. خیر تو ہے؟ بڑا زبردست پہلوان ہے لیلا، دعا کرو. بڑا زبردست ہے پہلوان ہے. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. کیا حسین دعا کرتے تو قبول نہ ہوتی ہے؟ حسین امام ہے. رک کر کے ایک تبلیغی بات کہتا چلوں. یہاں پردیس میں ہو، سب کی ماں ساتھ میں نہیں ہے نا، اپنی ماں کا خیال رکھو. ماں کو اپنی خیریت بتاتے رہو، ماں کو اپنی خیریت سے آگاہ کرتے رہو. ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. حسین نے بتایا. حسین خود دعا نہیں کر سکتے تھے. لیلا دعا کرو، ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا. ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ. لیلا نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے. تھوڑی دیر میں اکبر واپس آ گئے. لیکن جس وقت آئے ہیں کیفیت کیا ہے پتہ ہے؟ میں آج بھی میں نے وہاں کہا ہے مجلس میں، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی قاسم کی شجاعت کے سلسلے میں نے کہا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، خیبر کا واقعہ پڑھا جاتا ہے، نعرہ حیدری لگتا ہے. ہاں مجمع واہ واہ نعرے لگاتا ہے. یہ شجاع وہ ہے، وہ بہادر وہ ہے کہ اس کی شجاعت کہاں پڑھی جائے. 1,00,000 سپاہی تھے کربلا میں نا، کم سے کم 25,000. ایک پیاسے کے لیے معمولی لوگ ہیں یہ، ایک پیاسے کے لیے تھوڑے سے لوگ ہیں یہ. لیکن روایت کہتی ہے کہ جب اکبر میدان سے واپس باپ کے سامنے آئے اس وقت روایت کہتی ہے 200 یزیدیوں کو اکبر قتل کر کے پلٹے تھے. وہ سب سیراب تھے، اکبر پیاسے تھے. 200 سے یہ سب لائن لگا کے کھڑے ہو گئے تھے کہ آئے اکبر سب کو قتل. اس کے لیے فن چاہیے، اس کے لیے ہنر چاہیے، اس کے لیے طاقت چاہیے. اللہ اکبر. کیا عالم ہوا ہوگا قلب حسین کا جب 200 یزیدیوں کو قتل کر کے بیٹا پلٹا ہوگا سامنے. یہ موقع ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ جوش محبت میں حسین کہے شاباش میرے لال، تو نے خاندان علی کی لاج رکھ لی، بتاؤ تجھ کو کیا انعام چاہیے. حق ہے پوچھنے کا کہ نہیں، لیکن حسین کیا پوچھے. خود اکبر نے ایک ایسا سوال کر لیا کہ باپ کا کلیجہ کباب ہو گیا. آئے آواز دی بابا اللہ تشو قد قتلنی وثقل الحدید اجہجنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا اس پر سے یہ اسلحے کا بوجھ. اے بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا. اللہ اکبر. حسین اپنے بچے کو پانی کہاں سے لا کے دیں؟ اپنے جوان کو پانی کہاں سے لا کے دیں؟ روایت کا جملہ سنا ہے آپ نے نا، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا. حسین نے فرمایا بنائی ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. روایت صرف اتنی ہے، بیٹا ہاتھ لسانک، بنائی ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں. صرف روایت اتنی. بقیہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنے اپنے ان کے افکار ہیں. شاید اس لیے کہا، شاید اس لیے کہا. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید اس لیے امام حسین نے کہا بیٹا زبان دے دو تاکہ بچے کو بتا سکیں باپ تم سے زیادہ پیاسا ہے. لیکن سوال، کیا اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ بابا کتنے پیاسے ہیں؟
یہاں پر ایک آدمی نے بہت اچھے انداز سے اس فقرے کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حسین نے کیوں کہا بنیہ ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب اللہ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے، خدا بحق علی اکبر جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرے، خدا جب کسی کو بیٹا دیتا ہے، 6 مہینے کا بچہ، دیکھا ہے نا آپ نے باپ کو؟ ہم تو ممبروں سے اکثر دیکھتے رہتے ہیں جن کی گود میں بچے ہیں، باقاعدہ سر بال سونگتا ہے باپ، اسی مجلس میں دیکھا بال سونگتا ہے اپنے بچے کا، سر رکھ کر کے، ناک سر پہ رکھ کر کے۔ جب اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، 6 مہینے کا ہے، 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، باپ کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی لب چومتا ہے، کبھی رخسار ہے نا فطرت باپ کی۔ لیکن یہی بیٹا جب 18 سال کا ہو جائے، یہی بیٹا جب 20 سال کا ہو جائے، آپ نے دیکھا کسی باپ کو اس طرح سے بیٹے کا منہ چومتے ہوئے، بیٹے کی پیشانی اور رخسار چومتے ہوئے 20 سال کے؟ کیوں؟ اب تم کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہے تو کپھر کا جوان بیٹے کا لب چومتے ہوئے باپ کو شرم آتی ہے، جوان بچے کے لب چومتے ہوئے باپ کو غیرت آتی ہے۔ حسین کی محبت نے جوش مارا تھا، میرا پیاسا بچہ 1 لاکھ کے درمیان سے 200 کو مار کے پلٹا، صدقے جائیں ان خشک لبوں کے۔ حسین کی محبت جوش مار رہی تھی، کیسے اپنی محبت کو تسکین دے کہ اتنے نے اکبر نے پانی کا مطالبہ کر لیا، بنیہ ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان مجھے دے دو۔ اکبر کو پیاس بتانا مقصود نہیں، اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہ رہے تھے۔ اکبر نے زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے۔ اللہ اکبر، اب کیا کریں حسین؟ دنیا میں کسی نے اپنی اولاد کو وہ جواب، مجبور سے مجبور آدمی بھی اپنے بیٹے کو وہ جواب نہیں دے سکتا جو حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو جواب دیا ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، ایک بیٹا ہے کسی کا، کینسر ہو گیا، گردہ خراب ہو گیا، زمین جائیداد بیچ کر کے دنیا کے جہاں ممکن تھا علاج کے لیے گئے، اور آخر مایوس ہو کے آدمی وطن آ گیا کہ اب اس کو بچنا نہیں ہے۔ آج رات میں ڈاکٹر آیا، اس نے کہا یہ صبح تک مر جائے گا۔ باپ بیچارہ ہر چیز بک چکی ہے، رویا رویا قرض میں ڈوبا ہوا، ایک طرف ماں بیٹھی ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں مرنے کے پہلے افاقہ ہوتا ہے نا۔ بیٹے نے آنکھ کھولی، باپ کی طرف غور سے دیکھا، پاپا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے۔ ماں کی طرف رخ کیا، امی انگور کھانے کا دل چاہتا ہے۔ ایک نیا پیسہ گھر میں نہیں ہے، قرض میں ڈوب چکے ہیں والدین، لیکن کوئی اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے یہ کہے گا بیٹا باپ ماں کی مجبوری جانتے ہو، جاؤ جنت میں سے جہاں کبھی نہ گیا ہوگا، باپ اس دروازے پہ چلا جائے گا، اتنا دے دو مرتے ہوئے بیٹے کی خواہش پوری کر دوں، سیب کھلا دوں، تمہاری نوکری کر کے قرضہ ادا کر دوں۔ ماں جہاں کبھی نہ گئی ہوگی اس کے دروازے پر پہنچ جائے گی، 10 روپیہ دے دو اپنے بچے کو انگور کھلا دوں، مرتے مرتے اس کی خواہش پوری۔ کوئی ماں باپ اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے یہ نہیں کہہ سکتے، لاکھ مجبور ہے کہ جاؤ جنت میں سیب ملے گا۔ دنیا میں بس ایک حسین ہے کہ جس نے انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا اکبر اسے دہن میں رکھ لو، جاؤ نانا رسول خدا سے راب کریں گے۔ جانتے ہو باپ مجبور ہے۔ اللہ کیا گزر گئی ہوگی حسین کے دل پر اس وقت، جس وقت حسین نے اکبر سے کہا ہوگا بیٹا جاؤ نانا رسول خدا تمہیں سیراب کریں گے۔ اکبر میدان میں آ گئے، جنگ شروع ہوئی، لڑتے لڑتے پیاسے اکبر، بھوکے اکبر، تھکے ہوئے اکبر، لیکن اس کے باوجود اے نوجوانوں، اے اکبر کا ماتم کرنے والوں، اے اکبر کا تابوت اٹھانے والوں، اس کے باوجود یہ اتنی بڑی فوج اکبر کا کچھ نہیں کر سکی، اتنی بڑی فوج اکبر کا کچھ نہیں کر سکی۔ طے یہ ہوا کہ ایک شقی ایک بھالا، ایک نیزہ لے کر کے کھجور کے پیڑ کی آڑ میں چھپ جائے، تاکہ جب اکبر فوج پر حملہ آور ہوں تو موقع دیکھ کر کے اکبر کا نشانہ لے۔ اب اکبر فوج کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک طرف گھوڑے کی رفتار ہے، تصور کریں آپ، میں نے کہا ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، سوچیں آپ، ایک طرف گھوڑے کی رفتار ہے اور ایک طرف اس ملعون نے جو موقع دیکھ کے پوری طاقت سے نیزہ پھینکا، آن کے اکبر کے سینے میں لگا، ایسا پیوست ہوا، آواز دیا بتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کر۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہتے ہیں جب حسین کے کان میں آواز پہنچی نا، ایسا شاک لگا ہے مولا کو کہ تاریخ کا بیان ہے، آقا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دکھائی، بس چل پڑے، آئینہ علی، آئینہ علی، آئینہ علی، بیٹا کہاں ہو؟ علی اکبر آواز کے سہارے پہنچے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رک جائیے۔ کہتے ہیں مازندران کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کے آگے بس ذرا سا مصائب اور پڑھوں گا اس واقعے کے بعد اور ختم تو، اس لیے میں آج کچھ زیادہ مصائب پڑھنے کے ارادے میں ہوں، شاید بی بی زہرا کی توجہ کچھ ہو جائے ہمارے، اس لیے کہ بی بی کو بھی بڑا قلق ہے اس شہادت کا جو میں قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ اسے مازندران کے قریب کوئی گاؤں ہے، 32 لڑکے ایک سال چہلم کے قریب آمادہ ہوئے، چلو اب کی چہلم کربلا میں کیا جائے، تیار ہو گئے، مگر ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، بغل کے گاؤں سے ملا عباس چاوش ہر سال جاتے ہیں کربلا، آؤ ان کو ساتھ لے لیا جائے۔ لڑکے پہنچے، حضور کربلا جاؤ، مولا قبول کرے کہا نہیں، آپ ہر سال جاتے ہیں نا، ہم لوگوں کے ساتھ چلیے، ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میری اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، جاتا تو ہوں ہر سال لیکن اس سال، کہا آپ مجبوری بتائیے اپنی۔ لڑکوں نے ان کی مشکلات حل کی، 32 لڑکے نوجوان، مجھ کو بار بار بتایا جا رہا ہے اس وقت یہاں ماشاءاللہ اس لندن شہر میں ہمارے نوجوان لڑکے جو پڑھنے کی غرض سے آئے ہیں یا کسی بھی اس سے، اس قدر انہماک کر رہے ہیں عزاداری میں، جہاں جس سے جو سنٹر قریب ہے، اس طرح ماشاءاللہ یا اللہ ان نوجوانوں کے علم و عمل سے مالا مال فرما جو حسین کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ 32 نوجوان پیدل چل پڑے کربلا کے لیے، دن بھر چلتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں، پھر دن میں چلتے ہیں، یہاں تک کہ آخری منزل آئی، بچے شام کا وقت ہوا، رکے کہ اب کل 2-4 گھنٹے کا سفر اور ہوگا، کربلا پہنچ جائیں گے۔ اتنے میں جب اندھیرا ہوا، دور سے روشنیاں جلنے لگیں، مرحوم ملا عباس چاوش نے بچوں کو متوجہ کیا، وہ روشنی دیکھ رہے ہو دور؟ کہاں کا پتہ یہ روشنی کہاں کی ہے؟ کہاں کی؟ کہ وہ کربلا ہے، سامنے روضہ امام حسین علیہ السلام کی روشنی۔ بچوں تھک تو گئے ہو تم لوگ، آج کون سی رات ہے؟ کا شب جمعہ، کہ تھک تو گئے ہو لیکن شب جمعہ کی زیارت کی فضیلت ہی اور ہے، پتہ نہیں اگلی جمعرات تک کون زندہ رہے کون نہ رہے، اگر ہمت کرو تو آدھی رات تک پہنچ جائیں گے کربلا۔ سب عاشق لڑکے تھے، بسم اللہ چلیے، بچے چل پڑے، نصف شب کے قریب کربلا پہنچے، سامان مسافر خانے میں پھینک کے ملا عباس نے کہا قبل اس کے کہ صبح ہو جائے پہلے چل کے شب جمعہ کی زیارت کر لو، فضیلت ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ بچے آ گئے روضہ امام حسین، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے خدا سب کو توفیق عنایت فرما۔ جس روضے پر آپ جائیں گے قبر پر جو جالی ہے اس کے 4 خانے ہیں نا، چوکور، لیکن حسین علیہ السلام کی قبر پر جو جالی ہے اس کے 6 کونے ہیں، یوں آئی ہے جالی، پھر یوں پتلی ہوئی ہے، پھر یوں ہے۔ کیوں؟ روایت کہتی یہ حسین کی قبر ہے اور یہ پایتی حسین کے جوان علی اکبر کی قبر ہے۔ سحر کا وقت ہے، نصف شب کے بعد، 32 لڑکے سب کے سب جوان، قبر علی اکبر۔ میں بیان کر رہا ہوں، آواز بلند ہے نا، ذرا اس کا تصور کیجئے۔ لڑکے روضے میں داخل ہوئے، کسی نے کہا عباس بھائی جب اپنے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے آپ وہ والا نوحہ پڑھتے ہیں، بڑی رقت ہوتی ہے، یہاں آپ مولا کے روضے پر وہی نوحہ پڑھ دی؟ ان کا جی نہیں، پہلے زیارت پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں بیاض کھولوں گا، جو نوحہ نکلے گا وہ پڑھوں گا، کسی کی فرمائش نہیں سنوں گا۔ زیارت ہوئی، زیارت کے بعد ملا عباس نے بیاض کھولی، سحر کا وقت ہے، قبر علی اکبر ہے، 32 نوجوان ہیں، کہتے اتفاق سے جو بیاض کھولی نوحہ نکلا، علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا۔
خوب ماتم ہوا، خوب گریہ ہوا۔ ایک مرتبہ ملا عباس نے بیاض بند کی، کہا چلو اب تھوڑا سا آرام کر لو، اب کل دن میں آداب و غسل کے ساتھ زیارت کے لیے آئیں گے۔ ملا عباس کہتے ہیں ابھی آنکھ لگی تھی کہ خواب میں دیکھتا ہوں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے اسی خواب کے عالم میں اٹھ کے دروازہ کھولا، دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے۔ کہیے ملا عباس تمہارا نام ہے؟ جی ہاں۔ فرمائیے۔ کہا اپنے ساتھیوں کو الرٹ کر دو، آمادہ کر دو، آقا آ رہے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر دو، آقا آ رہے ہیں۔ اتفاق جھٹکے میں نہیں توجہ کی۔ کون آقا؟ وہی جن کی محبت میں تم لوگوں نے رات کو رات نہیں سمجھا، تکان کو تکان۔ مولا حسین! ہاں کہاں ہے میرا مولا؟ بتا دو، ہم چل کے سر قدموں پہ رکھ دیں۔ وہ کیوں زحمت کریں گے؟ ہم کو جتنا حکم ملا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ملا عباس کہتے ہیں اسی خواب کے عالم میں آ کے میں نے دوستوں کو اٹھانا، اٹھو مولا آ رہے ہیں، اٹھو آقا آ رہے ہیں، اٹھو حسین آ رہے ہیں۔ کہ اتنے میں کیا دیکھا؟ آقا سید الشہداء سلام اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ آج ایک معمولی سا نوسکر حسین کی بارگاہ کا، ایک معمولی سا عالم دین کہیں پہنچ جاتا ہے، مومنین اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی بز میں اگر حسین علیہ السلام آ جائیں، لاکھ تھکا ہوا ہو آدمی وہ بیٹھا رہے گا، لیکن کتنی محبت آقا کو اپنے زائروں سے ہے۔ ملا عباس کہتے ہیں ہم لوگ اٹھنے لگے، امام حسین نے فرمایا عباس تم کو میرے حق کی قسم ہے، تم لوگ تھکے ہو، بیٹھ جاؤ۔ بٹھلایا بٹھلایا، ماشاءاللہ بٹھلایا۔ ملا عباس جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ جی آقا فرمائیے۔ کہ 3 چیزیں سبب ہوئی جس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ کیا؟ نمبر 1، جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ اب یہ آدمی کی اپنی لیاقت پر ہے، اس کو پتہ چلے کہ نہ چلے۔ امام نے فرمایا جو ہماری زیارت کو آتا ہے، کتنا بڑا شرف ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ 2، میرے بھائیوں کبھی کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر مت سمجھیے۔ کس کا مرتبہ امام کی بارگاہ میں کتنا ہے نہیں معلوم ہم کو۔ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہارے گاؤں میں جب مجلس ہوتی ہے، فلاں مومن دروازے پر بیٹھ کے مومنوں کی چپلیں ٹھیک کرتا ہے، جانتے ہو اس کو؟ خدمت اعضا معمولی شرف نہیں ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے۔ جانتے ہو وہ امام بارگاہ کے سامنے بیٹھ کے مومنین کی چپلیں سیدھی کرتا ہے۔ کہاں مولا جانتے ہیں؟ کہا اب جب اپنے گاؤں واپس جانا اس مومن کو ہمارا سلام کہہ دے، اس مومن کو ہمارا سلام کہہ دے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے ملا عباس ایک بات کا خیال رکھنا، اب جب کبھی ہمارے روضے پر آنا تو ایک بات کا خیال رکھ، جو چاہو نوحہ پڑھو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا۔ کیا؟ کہ اگر شب جمعہ ہو تو اکبر کا نوحہ مت پڑھنا۔ اگر شب جمعہ ہو تو اکبر کے حال کا نوحہ، مولا کچھ غلط پڑھ دیا نہیں۔ پھر فرمایا شب جمعہ میرے روضے پر میری دکھیاری ماں ہوتی ہے، شب جمعہ میرے روزے میں میری دکھیاری ماں، ان سے سنے نہیں جاتے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کربلا میں موجود تھی۔ اور اب جو یہاں سے آگے آپ سن رہے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ روح فاطمہ دیکھ رہی ہے میرا بچہ اکیلا ہے، روح فاطمہ دیکھ رہی ہے میرا حسین اکیلا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ این علی این علی این علی، علی اکبر کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، آواز کے سہارے آئے، سرہانے بیٹھ گئے، سر کو زانوؤں پہ رکھا، بیٹا کہاں تکلیف ہے، نیزے کی انی سر رکھ دیا زمین پر، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹ لیا،
اکبر کے سینے کے پاس ہاتھ لے گئے، اے صاحبان اولاد یا علی، کہتے نیزے کی انی نکلی خون مثل فوارے کے، اکبر نے زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ حسین کی کیفیت سنیں گے آپ، تاریخ نے جو منظر کشی کی، اکبر ایڑیاں رگڑ رہے، سینے سے خون ابل رہا، حسین کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھوں کو اس طرح ملتے ہیں، بنیا حالت دنیا بعد کلفا، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کرنا، تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک۔ کہ ایک مرتبہ اکبر نے ہچکی لی، روح جسم سے نکل گئی، حسین نے اپنے آپ کو اکبر کے سینے پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے اتنا روئے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ دشمن کی بھی اولاد مرتی ہے نا، آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، اپنے مذہب کا ہے کہ پرایا، ہندو ہے کہ مسلمان، سنی ہے کہ شیعہ، ارے فلاں کا جوان مر گیا دوڑو، ہوتا ہے نا۔ حسین اپنے جوان پر پچھاڑے کھا رہے، ایک آدمی نہ آیا جو حسین کا بازو تام کر کے جوان کی میت سے جدا کر دیتا۔ زہرا دیکھ رہی ہے، ہائے میرا لال حسین، اب کیا کرے مولا، مجلس ختم ہوئی، آمادہ ہو جائیے، حسین اکیلے ہیں، لیکن آج آپ تابوت نکالیں گے نا، شاید اس کا جواب ہو، مولا ہم نہ تھے کربلا میں۔ اب کیا کرے حسین، 57 برس کا بوڑھا باپ، پیاسا باپ، 18 سال کا کڑیل جوان، لاش کیسے لے کے جائے؟ کہتے ہیں وزن کو تقسیم کرنے کے لیے آقا نے ترکیب یہ نکالی، اکبر کا سر رکھا اپنے کاندھے پر،